کہانی کا آغاز ایک خطرناک جھوٹ سے ہوتا ہے۔ غلام داجی کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس لڑکی یعنی سندری کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سن کر جہاں داد کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی خورشید کو سچائی کا اندازہ بھی ہو گیا ہو تو بھی وہ اپنی بیٹی تک نہیں پہنچ سکے گی۔ لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ محض الفاظ نہیں، ایک مضبوط احساس ہوتا ہے۔ قسمت ایک ایسا موڑ لیتی ہے کہ سندری کی پائل، جو کسی طرح بادشاہ کے پاس پہنچ چکی ہوتی ہے، اچانک خورشید کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ پائل کو دیکھتی ہے، اس کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ فوراً پہچان لیتی ہے کہ یہ اسی کی بیٹی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ خورشید گھبرا کر بادشاہ سے سوال کرتی ہے کہ یہ پائل اسے کہاں سے ملی۔ بادشاہ ساری تفصیل بیان کر دیتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیسے آئی۔ بات سنتے ہی خورشید کے دل میں ایک امید جاگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جس لڑکی کی تلاش تم کر رہے ہو، ممکن ہے کہ وہ میری اپنی بیٹی ہو، کیونکہ یہ پائل میری ہے۔ بادشاہ حیران رہ جاتا ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہر صورت اس لڑکی کو تلاش کرے گا۔ فوراً غلام کو فون کیا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ واپس کیوں نہیں آیا۔ غلام سچ بتانے ہی والا ہوتا ہے، مگر داجی کی دھمکی یاد آ جاتی ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں آ سکتے تو اپنی جگہ لوکیشن بھیج دو، میں خود آ جاؤں گا۔ بات ختم ہونے سے پہلے وہ ایک شخص کے بارے میں پوچھ لیتا ہے جسے غلام نے دفنایا تھا۔ غلام جیسے ہی اس مرحوم کا نام لیتا ہے، عاشق علی فون کی آواز اسپیکر پر چل رہی ہوتی ہے اور یہ نام خورشید کے کانوں تک جا پہنچتی ہے۔ خورشید فوراً باہر آتی ہے اور بادشاہ سے سوال کرتی ہے کہ تم کس سے بات کر رہے تھے اور عاشق علی کا نام کیوں لیا گیا؟ جب بادشاہ بتاتا ہے کہ غلام نے اپنے ہاتھوں سے عاشق علی کو دفنایا تھا تو اس کے کام کے لیے 4 لاکھ روپے بھی لیے تھے، خورشید کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی بیٹی زندہ ہے اور غلام کے پاس ہی ہے۔ وہ فوراً اصرار کرتی ہے کہ ابھی اور اسی وقت غلام کے پاس جانا ہے۔ بادشاہ حیران تو ہوتا ہے مگر آخرکار غلام سے لوکیشن لے لیتا ہے۔ دونوں فوراً گاڑی میں بیٹھ کر سندری کے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر جہاں داد کو پہلے ہی شک ہو چکا ہوتا ہے۔ غلام نے کہا تھا کہ لڑکی کو مار دیا ہے، مگر کہیں اس نے دھوکہ تو نہیں دیا۔ شک کے سائے میں جہاں داد اپنے آدمیوں کو غلام اور سندری کی تلاش میں لگا دیتا ہے۔ غلام نے پہلے ہی اپنی جگہ داجی کو بھیج دی تھی اور یہی غلطی اس پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ خورشید اپنی بیٹی تک پہنچ بھی نہیں پاتی کہ اس سے پہلے جہاں داد کے لوگ غلام اور سندری کو اغوا کر لیتے ہیں۔ جب خورشید اور بادشاہ وہاں پہنچتے ہیں تو منظر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ہر طرف تباہی کے آثار ہوتے ہیں، سب کچھ خالی اور ویران پڑا ہوتا ہے۔ خورشید سمجھ جاتی ہے کہ یہ خبر جہاں داد تک پہنچ چکی تھی اور اسی نے سب کچھ کروایا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا ایک ماں اپنی بیٹی کو ظالم کے چنگل سے آزاد کروا پائے گی؟ کیا غلام کو اس کے جھوٹ کی سزا ملے گی، یا پھر بادشاہ اور خورشید مل کر جہاں داد کے ظلم کا خاتمہ کریں گے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کہانی کس رخ پر جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے۔